اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرمائیں، اگر طبیعت تھوڑی اجازت دے تو سرکار مخدومہ کی ذات پہ صلوات بلند آواز سے کریں۔ صلی علی محمد وعلی محمد ہے اجازت نوکری شروع کی آپ کی بھی اجازت ہے، ادھر بیٹھے تھوڑا تھوڑا فریش ہو، مسکراؤ، گرمی تو ہے پھر وہ ساتھ ساتھ ہی ہے جی۔ آل محمد کے خالق اس موسم میں جو اپنا وقت نکال کے آپ سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حسین کی ماں آپ کے ہر قدم کے بدلے میں آپ کی ہر دعا کو مستجاب فرمائے۔ اس ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کو اور بانیوں کو وسیع رزق عطا فرمائے، صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمائے۔ مالک جو جوان بیٹھے ہو آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ الہی آمین آکھا کہا کرو، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ شاید تینوں لوڑ نہ ہوئے، نال آلے نو لوڑ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کی ماں بیمار عزاداروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولاد عزاداروں کو زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ اس وبائی مرض سے مالک جلد از جلد ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز کی میرا اللہ حفاظت فرمائے، عزادار اور عزاداری کی مالک حفاظت فرمائے۔ بانیان کے مرحومین، آپ کے مرحومین، میری ملت کے شہداء، میرا اللہ سب کے درجات مزید بلند فرمائے۔ میرے بھائیوں نے جو صف ماتم کا یہ خلوص سے اہتمام کیا ہے، حسین کی ماں ان کو زیادہ سے زیادہ اور رزق عطا فرمائے۔ آپ جو اس موسم میں بیٹھے ہیں مالک آپ کو زیادہ رزق عطا فرمائے۔ ہمارے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم مولا کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے۔ صلوات ایک ایسی پڑھیں کہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد بھائی کا حکم تھا، چاچا بشیر حسین کرپال بھی مالک درجات بلند فرمائے، ہمارے بزرگ تھے، ان کی زندگی میں بھی یہاں پہ میں حاضر ہوا تھا، پھر اب بھائی نے کہا تو پھر حاضر ہو گئے۔ اتنے بڑے اچھے لوگ، نوجوان، ماتمی، سادات، بابا شمسی سرکار، یہ سارے میرے دوست تشریف فرمائے، ادھر والے جوان۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ چلتے رہنا۔ بسم اللہ جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، گل شروع ہو گئی ہے جی، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، بڑا لطف آئے گا جی۔ حضرت موسیٰ کی جو بستی تھی، جو شہر تھا، اس میں بھائی جان مرشد 1,00,000 گھر تھا۔ بڑا مزہ آئے گا آپ کو اگر آپ سننے کے موڈ میں ہوئے تو انشاءاللہ۔ 1,00,000 گھر تھا۔ بسم اللہ جی۔ 7,00,000 امتی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جی، 7,00,000 میں گن کے دسیا نے، سبحان اللہ تے آکھو چا، ایک بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ قرآن بھی ہے، حدیث کے صاحب بھی ہے، دعائے کمیل ہے، مولا کا ذکر ہے، سارا منبر آل محمد ہے۔ 50 نمازیں واجب تھیں حضرت موسیٰ کی امت پر جی، 50۔ تو آڈو تے 5 نے جناب، جڑا داد نہ دے سکے پیچھے بیٹھا کرے، شرمیلہ جوان کے آگے نہ مریا کرے، اگلے محلے پہ حق زیادہ ہوتا ہے، بولنا تو سا نہیں تو نقصان سارے اندہ ہو جانا۔ آؤ میرا مرشد، بسم اللہ۔ بابا شبیر شاہ سرکار سید زادہ تشریف لے آئے، مالک انہوں زندگی دے وے، ساڑھے سردار نے علاقے دے ترڈے علی، سبحان اللہ جی، مالک زندگی دے۔ بابا جی اجازت ہے جی، دعا جی۔ 50,00,000، 1,00,000 گھر، 7,00,000 امتی، 50 نمازیں واجب، 100 رکعت نماز روزانہ پڑھتے تھے اللہ کی حضرت موسیٰ کے امتی، 100 رکعت۔ 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ اب میرے ساتھ شامل ہونا پڑے گا ورنہ میں پریشان ہو جاؤں گا، میں نے ڈھیر سارا سفر آپ کے لئے کیا ہے، ڈھیر سارا کرنا ہے۔ 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں نا، 200 سجدہ کرتے تھے روزانہ اللہ کا حضرت موسیٰ کے امتی، 200 سجدہ۔ جتنی آپ نے مدد کر لی ہے میں شکر گزار، میں تھوڑی سی اور کرنا راستہ بن گیا ہے۔ پکا پکایا کھانا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سلامت رہے بھائی جان، پڑھے لکھا لوگ میرے سامنے، بچے جوان بیٹھے ہوئے، ادھر والے جی ہمیں مسکراتے رہو، چلو داد بندہ نہیں بھی دینا لالا جی، تو بندہ مسکراندہ تے ہے نا۔ پکا پکایا کھانا، منہ وسلوہ، قرآن میں ہے، ابھی کھولو، سورۃ بقرہ میں نام ہے، یہ دسترخوان کا نام ہے۔ آسمان سے فرشتے کھانا لے آتے، تتر بٹے بھنے ہوئے، دسترخوان لگتا، 7,00,000 بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ کتنا منظر ہوگا جب 7,00,000 بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوگا۔
ایک دن بات بن گئی ہے جی. اب حضرت موسیٰ کی امت نے سیٹ بنا لالا سیٹ بنا آجا 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 میں بڑی مشکل نے انہوں کٹھا کیتا ہے. میں ایک دن حضرت موسیٰ کی امت نے موسیٰ سے کہا کہ جی ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی بسم اللہ بسم اللہ. کیا حال ہے سرکار؟ ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے. بہت شکریہ. جو پہلے خریدار پہنچ جائے اس کو واہ واہ. ہمیں زمین کا رزق چاہیے. مولا آپ کو عزت دے, مولا آپ کو صحت دے. میرے بھائی تشریف لے آئے. ہمیں زمین کا رزق چاہیے. وفومہا وعداسہا وبصلہا, تھوم, پیاز, دال, لہسن. سورۃ بقرہ میں نام لکھے ہوئے ہیں. کافر مشرک نصیری کہنے سے اگر شوگر کسی کی اچھی رہتی ہے تو بے شک خان جی صبح اٹھ کر شوگر چیک نہ کیا کرے, مجھے ہی کافر کہہ لیا کرے تاکہ سارا دن طبیعت اچھی اچھی رہے گی کہ میں نے جعفر کو نصیری کہہ لیا ہے, غالی کہہ لیا ہے, کافر کہہ لیا ہے. یہ قرآن میں ہاتھ رکھ کر, عباس کے علم پر ہاتھ ہے, دوسرا ہاتھ قرآن پر, باوضو 14 کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں میں تیرے ہر شیعہ پڑھے لکھے کو, 72 فرقے کو نہیں, صرف شیعوں کو چیلنج ہے میرا. اور مجھے قرآن سے تھوم مل گیا ہے, تجھے علی بھی نہیں ملا ہے. یہ ہاتھ محتاج نہ کرے حسین کی ماں. ادھر والے جو سامنے بیٹھے ہو میرے دوست سردار سید, ہاتھ اچھے چاہے جڑے جوان ہو حیدری. آپ جی ہو جتنا جی چاہے اتنا جی ہو. علی ولی اللہ بے شمار. علی ولی اللہ بڑا سفر کیا ہے آپ نے ماشاءاللہ. کتنا تعلق. سامنے والے بھی راضی بیٹھے ہو لالا جی, بس مسکرا پو. علی کے فضائل تے منہ نہیں بڑھیندا. اگر جدہ منہ بڑھدا ہے تے آوے ہی نہ کریں. مہربانی فرما دے, اپنے گھر تشریف رکھے. ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہنا, اپنے مولا کے فضائل ہی پڑھنے. ہاں ہاں میں کسی دے ہاتھ بنانے چھڑانا اللہ نے کوئی نہیں, میں نہیں آیا. علی کی بات کرنی ہے بس ان بچوں کے سامنے. باقی جہاں جو ہے ٹھیک ہے. ہمیں اپنے وطن کا امن چاہیے, ہمیں اپنے پاکستان کی بقا چاہیے. لوگ شرارت کرتے ہیں, ہم ان کی شرارتوں کو سمجھتے ہیں. بسم اللہ. تھوم, پیاز, لہسن, دالیں, ادرک سب کا ذکر ہے. یہ تک جو ہے علی نہیں ہوگا قرآن میں. اچھا ایک اگر قیمت دیں تو پھر ایک بات کروں. یہ علم پر ہاتھ ہے. آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں قرآن میں جتنی صورتیں ہیں, جتنی صورتیں ہیں, ہر بلکہ جتنی آیات ہیں, جتنی آیات ہیں, یعنی 6666 آیات تو ہیں نا. فرماتے کوئی آیت ایسی نہیں جس میں اللہ نے میرے داد علی کا ذکر نہ کیا ہو. سامنے والے نہ ہاتھ اٹھاتے ہو, نہیں اچھا لگتا علی, پھر شک پڑ جائے گا مجھے, پھر تو ناراض ہو جائے گا. ہو جائے تو ہو جا. ہاں قرآن میں کوئی, اب ایک لفظ ہے, مرشد بابا شمسی سرکار, یہ جوانوں کی منت کر رہا ہوں, جھولی اٹھا رہا ہوں, واسطہ دے رہا ہوں. علی والے میرے سامنے بیٹھے ہو, علی والے چپ کر کے بیٹھے رہے تو پھر اچھا نہیں لگتا. چلو داد یہ دے دیں گے, جو آگے یہ بیچارے پھنس گئے تو مسکرا تو پڑھو گے نا. مولا فرماتے ہر آیت میں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ نے میرے داد علی کا ذکر کیا ہے. اس نے کہا مولا جو سورت قل ہو اللہ ہے, سورت توحید, یہ تو صرف اور صرف اس میں اللہ کا ذکر ہے, اس میں آپ کا دادا علی کہاں ہے؟ فرمایا نکتہ تو اس میں بھی ہے نا. ایک دو تین, جڑا ہاتھ لنگر کر دائے کدی علی نو بھی سلام کی طاقت. جہاں چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے حیدری. بولو بولو زخیلان کے کلندر. آپ کی کیا بات ہے یار, ہر ہاتھ جو ہاتھ بلند ہو رہا ہے, آپ نہ ہوتے تو میں کیسے پڑھ سکتا تھا. یہ تو خریدار مجھے مولا نے شام کے ٹائم ملا دیے. شام کے ٹائم اچھے خریدار ملیں تو
نصیب ہوتا ہے. آپ میرا نصیب ہے, آپ میرا مقدر بیٹھے ہیں سارے. آپ نہ ہوں تو ہم کدھر جائیں گے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نقطے پہ بھی بولے نا, اس نقطے پہ تو میرے جیسا تو کم پڑھا لکھا بندہ بھی کم از کم 15-20 دن بولے. ادھر والو آپ کے سلام کر رہا ہوں سر, کی ہے کیا ہے ادھر ہی یار. اطمینان ہو گیا, نور برس رہا ہے, روحانیت ہی روحانیت ہے, چہروں پہ رخسار پہ بہار آئی ہوئی ہے, دعائیں قبول ہو رہی ہیں. علی کی مخدومہ بیٹی راضی ہے تو یہ رونق بنی ہے. آپ پہ راضی ہے, بانیان پہ راضی ہے, ماتمیوں پہ راضی ہے, سادات پہ راضی ہے. ہم تو آپ کی نوکری کر رہے ہیں, آپ کی دعا سے ہم سے بھی راضی ہوگی. جاگنا, ہمیں زمین کا رزق چاہیے, تم نے چھیڑا ہے خود, ہن پھنس گئے ہو. نہ بولتے تو میں گزارا کر جاتا, اب بول پڑے ہیں لالا جی تو پھر پھنس گئے نا, کہ مجھے یقین ہو گیا کہ خریدار ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا اچھا خاصا رزق اللہ بھیجتا ہے, شکر پڑھو اور کھائی جاؤ. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, ہم خود بوئیں, خود کاٹیں, اپنے مزے کے کھانے پکائیں, ہمیں زمین کا رزق چاہیے. ہائے ہائے, کلیم سوار ہوئے طور پر, جاگ رہے ہیں نا میرے سردار. حضرت موسیٰ علیہ السلام, بھائی جان مولا آپ کو زندگی کرے, طور پہ سوار ہوئے, اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے. چھٹی کا وقت ہوا, اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ, پھر کل. جب چھٹی لی, بسم اللہ جی, چھٹی لی نا, ہاتھ باندھ کے بلا تشبیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں. مالک ایک گزارش کرنی ہے, سانس لے لیا نا آپ نے, اب تازہ دم ہو جاؤ. کیا موسیٰ کہنا چاہتا ہے؟ کہتا سرکار میں نہیں کہہ رہا, امت کہہ رہی ہے. کیا کہتی ہے موسیٰ تیری امت؟ جانتا تو تھا اللہ. پروردگار وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے, اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے. میں یہاں بیٹھ کے سنتا ہوں بابا جی کے ساتھ, میں کسی ذاکر مداح خان بابا جی سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جملہ پڑھیں. پھر یہ گلویاں والا, یہ تاندلاں والا, یہ فیصل آباد, یہ سندھ سے آئے ہوئے لوگ, ان کو پتا چلے کہ قیمت بنتی کتنی ہے. لیکن پڑھ میں رہا ہوں, سن سردار ہے, مل جائے گی قیمت انشاءاللہ. اللہ نے کہا کیا موسیٰ؟ کہتے پروردگار وہ کہتے ہمیں زمین کا رزق چاہیے, ہم خود بوئیں, خود کاٹیں, خود پکائیں, پھر خود کھائیں, آسمان کا رزق نہیں چاہیے. حدیث کے سامنے میرے سر پر ہے. اس وقت لہجہ قدرت میں جلال پیدا ہوا. اللہ نے کہا موسیٰ سن, پہلے ہم رزق بھیجتے تھے آسمان سے, ہم نے تیری قوم سے نہ کوئی جزا مانگی نہ صلہ مانگا, اب انہوں نے رزق مانگا ہے زمین کا. موسیٰ زمین کا مالک کوئی اور ہے. جو آپ کا اٹھنا دلیل ہے کہ مدد ہتھے چاہو چاہ, ہتھے چاہو چاہ لالا. پھر کہتا ہوں ہے دری واہ 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 واہ. آپ کی کیا بات ہے, بھائیوں کی کیا بات ہے. ادھر والے بھی راضی بیٹھے ہو تھوڑے تھوڑے میں, پچھلے جو کھڑے ہو یار, آپ تو کھڑے ہیں, آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. داد سے آپ کی چھٹی ہے, ان کو بھی ثواب زیادہ ہی ملے گا. شامل ہیں آپ, مائیں بہنیں بیٹیاں, مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے. یہ میرے بزرگ جوان, سبحان اللہ. مرشد دعا جی آپ کو, آپ سلامت رہیں جو ابھی تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں. کتنا عشق ہے علی کا. موسیٰ زمین کا مالک کوئی اور ہے, آپ جیئے جی. جنہوں نے اٹھ اٹھ کے داد دی ہے, لالا جی انہوں کو تو پتہ لگ گئے نا کہ زمین دا مالک کون ہے. پوری کائنات میں صرف میرا مولا ہے جو ابو تراب ہے. مولا جی کا سمجھ جملہ نہیں پڑا, میں نے دل سے بات کی ہے. چیلنج ادھر والے جو ہاتھ نہیں اٹھائے ہو, اللہ کرے شیعہ پھر کوئی نہ ہو. میرا اہل سنت بھائیوں سے خطاب نہیں, وہ اگر مجلس میں ہیں تو انہیں ثواب ہوگا. میرے ساتھ متفق ہونا ان کا ضروری نہیں, وہ اپنے علماء کے ساتھ ہوں. میں اس سے بات کر رہا ہوں جس کی چھت پہ علم ہے. او بسم اللہ خان جی, بسم اللہ بسم اللہ. ہاں جی آؤ جی, آؤ بسم اللہ. سردار چمن خان صاحب, مالک دل کی دراز فرمائے.
بسم اللہ بسم اللہ آؤ بس کریں سامنے والے تھوڑے پیچھے اللہ 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 اصل میں یہ تار جڑی رہے نا تو پھر کمال ہے جہاں یوں ہونا ہے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے مولا کی قسم ہے اب جوڑ کے رکھنا اب آپ پر واجب ہے مجھے روکنا ہے تو نہیں تو پھر میں تو نوکری کے لیے کھڑا ہی ہوں زمین کا مالک کوئی اور ہے ابو تراب صرف ایک ہے علی اور کوئی بھی نہیں چیلنج ہے علم سامنے ہے ویڈیو کیمرہ ہے کس کا ہے وہ لے آئے ورنہ جب تک نہیں ملتا دوسرا تب تک علی پہ گزارا کرو آپ سلامت رہے جو جوان بولتے ہو بزرگ تے جان دی میرے تو زیادہ نے ماشاءاللہ اب میں پھیپھڑا دینے لگا ہوں تیرے شاعر کو جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے کیونکہ آواز پھیپھڑے کے زور پہ نکلتا ہے پھیپھڑا نہ ہو تو پھر آواز نہیں نکلتا پھیپھڑا ٹھیک ہو تو کرونا نہیں ہوتا بولو گے تو پھیپھڑا ٹھیک ہی رہے گا نا جس کا ہے میں دینے لگا ہوں جس کا ہے وہ بھی کوشش کر لے گا زمین کا مالک کل بھی علی تھا زمین کا مالک آج بھی علی ہے اگر تو شیعہ ہو کر بھی علی تجھے نماز میں اچھا نہیں لگتا تو پھر زمین پہ سجدہ نہ کیا کر ایک جو ہاتھ نہ اٹھا سکا اسے پتا چل گیا نا ہاں جیتے رہو میرے بچوں ہاتھ اونچے جا کے حلالی جوان حیدری جو خوش نہیں ہوئے ہو کان بند کر لو علی کو ضرورت نہیں صحیح میری تیری آپس میں باتیں نہیں کرنی جو کرنی ہے میرے ساتھ کرنی ہے ماحول خراب نہیں کرنا نہیں اچھا لگتا تو میں بھی عمر چھوڑ دوں اتنا سستا نہیں علی جتنا تو سمجھ کے بیٹھا ہے ان کو پیسے دیتے ہیں یہ آ جاتے ہیں اپنے پاس رکھ پیسے جیب میں رکھ بینک میں جمع کرا چھوڑ دے مجلس کرانا حسین کو نہ تیری ضرورت ہے نہ میری حسین کے دروازے پہ کروڑ لوگ ہیں جو جھولی پھیلا کے قطار میں کھڑے ہیں تو ہٹے گا تو وہ آ جائے گا اللہ اکبر ہاں وہ تو لوگ منتیں کر رہے ہیں مولا ہماری نوکری لگا مولا ہماری نوکری لگا لالا جی تسی ہٹو گے تو وہ آ جائے گا میں ہٹا گا تو کوئی اور آ جائے گا ایک کام تو ہونا ہی رہنا ہے نا اور یاد رکھنا گلویاں والو تیرے حسن مولا فرماتے ہیں ہے یا علی پتہ نہیں کیا ہے علی حسن فرماتے ہیں پوری کائنات میرے بابا کو ماننا چھوڑ بھی دینا میرے بابا کی جوتی کی نوک کو بھی فرق نہیں پڑتا کیوں فرماتے ہیں میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں جس کا شیعہ حسن ہو اسے میری کیا ضرورت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا مہربانی آپ کی کیا بات ہے ہاں میرا یہ علی کا شیعہ ہے ہم محب ہیں کیا بات ہے آپ کی جو پھر میرے ساتھ شامل ہو گئے چونکہ حدیث کتاب بھی کھول کے پڑھ علی نے دعا نہیں کی بشیتنا و محبینا ہمارے شیعہ اور ہمارے محب محب عورت ہے شیعہ اور ہوتا ہے علی کا شیعہ نکلا ہے شعاع سے شعاع ویسے ہوتی ہے جیسے حقیقت ہوتی ہے سورج کی شعاع سے پتہ تو نہیں چلے گا یہ سورج کی شعاع ہے تو شیعہ شعاع سے ہے ہم تو ان جیسے نہیں نہ ہمارے اندر وہ کشش نہ ہماری وہ شکلیں آواز کو تھوڑی ہوگی بھائی اچھا بسم اللہ بسم اللہ اٹھ بھائی وہ بتائیے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں اچھا مجھے دیکھنا بات نہ بگڑ جائے جی کیا موسیٰ اللہ نے کہا پروردگار زمین کا رزق چاہیے قریب کھڑے ہیں جی آپ کے جتنا بولو گے اتنا پڑھا جائے گا آپ تھک جائیں گے تو میں بیلٹ تو نہیں ہو جانا اللہ کہتے ہیں موسیٰ اگر انہوں نے زمین کا رزق کھانا ہے تو ایک کام کریں کیا فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
موسیٰ جو تیری بستی ہے نا اس کا جو بڑا دروازہ ہے، نہیں پڑھا جائے گی مجلس بھائی جان، اپنی مرضی سے کرو گے تو پھر میری مرضی نہیں چلے گی، معافی دینا ہے کرو یار، اتنے مہنگے آپ پیسے بھی بھرتے ہو، کچھ سنا بھی کرو ہم سے، ایسے بس صرف شو پیس تو نہیں ہے نا ہم تمہارے لیے یار، کچھ دینے آپ کو آئے ہیں یار، کچھ لے لو، زندگی کا کون سا بتائے۔ موسیٰ جو تیری بستی ہے اس کا جو بڑا دروازہ ہے، گرمی ہے واقعاً، اپنی امت سے کہے کہ اس دروازے سے گزریں، لیکن گزرنے سے پہلے ایک سجدہ کریں دروازے پر، سجدہ میں سر رکھ کے زبان سے کہیں ہتا، کیا بات ہے، ہتا، گناہ بھی معاف، خطائیں بھی معاف، محسنین میں شامل، زمین کا رزق جائز، سیٹ بدل لے عطیہ میلے تے آئے ہیں، مجلس کا اور میلے میں فرق رکھ یار، خطائیں، میں کہاں کھڑا ہوں تو یوں کر رہے، خطائیں بھی معاف، ادھر والے چلو میرے جو سن رہے ہیں، خطائیں بھی معاف، گناہ بھی معاف، زمین کا رزق بھی جائز، ایک سجدہ اس دروازے پہ کریں، ادھر والے آؤ ملو، گرمی ہے چلو اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں۔ پروردگار ایک سوال ہم علی والے کرنا چاہتے ہیں، یہ آج تو کہہ رہا ہے کہ ایک سجدہ دروازے پہ کرو تو گناہ معاف، یہ 200 سجدہ روز تجھے کرتے ہیں، واہ 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 واہ، مل گئے وہ خریدار جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا، ہاں سید مل گئے وہ خریدار جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا، اس گرمی میں آپ کا اتنا بولنا مجھ پر احسان ہو گیا، 200 سجدہ تجھے کرتے ہیں، گناہ معاف نہیں، یومیہ روزانہ نمازیں 50 واجب ہیں، اس لیے تو کھانا آسمان سے آتا ہے، ان بیچاروں کے پاس کہاں ٹائم، ٹھیک ہو گیا نا۔ ابلیس کتنا سجدے کرتا تھا بابا جی میں بتاؤں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا نا وہاں پر، تو اس وقت ابلیس کو 6 لاکھ سال ہو گئے تھے اللہ کو سجدے کرتے ہوئے، ہاں جی 6 لاکھ سال، بلکہ اس سے بھی زیادہ 6.5 لاکھ سال، میں پھر 50 سال گھٹانے میں کوئی گرمی ہے، 6 لاکھ سال، اب چھیڑا ہے نا، ان کی ضمانت چاہیے مجھے، ایک بات میں نے کہنی ہے، 6 لاکھ سال ہو گئے، زمین کے انچ انچ پہ مجھ سے سجدہ کیا، اللہ سے، ہاں بھائی جان، اللہ سے کہتا ہے کہ پروردگار تیری ساری زمین ختم ہو گئی، اللہ کہتے ہیں پہاڑوں پہ آ جاؤ، پہاڑ کے ایک ایک پتھر پہ کیا، پروردگار تیرے پہاڑ ختم ہو گئے، اللہ کہتے ہیں پہلے آسمان پہ آ جاؤ، پہلے آسمان کے ایک ایک بالشت پہ سجدہ کیا، تیرا پہلا آسمان ختم ہو گیا، اللہ کہتے ہیں دوسرے پہ آ جا، دوسرا ختم ہو گیا، تیسرے پہ آ جا، تیسرا آسمان ختم ہو گیا، اللہ کہتے ہیں چوتھے پہ آ جا، یہ چوتھے پہ پہنچا، ادھر آدم میں روح داخل ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھے لکھے لوگ ہوں تو لطف آ جاتا ہے مرشد، بات سمجھنے والے ہوں تو بھائی جان لطف آ جاتا ہے، ادھر یہ چوتھے آسمان پہ سجدے کرنے پہنچا، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، اللہ نے کہا جب اس آدم کے پتلے میں اپنی روح میں سے کچھ روح پھونک لوں، فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، بس فوراً اسے سجدہ کرنا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ کہتے تو نے ابا کیا ہے، تکبر کیا ہے، تو ہے ہی پرانا کافر، کانا من الکافرین، تو پرانے کافروں میں سے ہے، اے ہاتھ بنی کھلوتا تے ویڈیو بھی بن دیئے کی آکھے گا دنیا دا بندے کہ یار اپنے گھر کھلو کے راوی دی منتے کھلو کے ہاتھ بنیے دے دے، ہاتھ بنیے دے کسے ترسی نہ کیتا، آج ترس کریں گرمی ہے تیرا احسان ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے اگر شیطان پرانا کافر ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے تو کافر تھے، کافر اگر تھے تو پھر مولانا مان مومن بھی تھے، سبحان اللہ، ایک دو ہاتھ چوچا لالے حیدری، سید مہربانی مہربانی مہربانی، میں ہاتھ بنی کھلا تھا تو سب میں نے مل لے لیا آج، میں اسٹام پہ تیرے پنڈ دینا اپنی زندگی لا کے تور جاؤں، 6.5 لاکھ سال ہو گئے تھے اسے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، یار پکھے لوا چڑھوا تھا کی ہوڑنا جی، مسکین خوش بیٹھے رہو میں نے،
6.5 लाख साल मेरा जवान का इबादत गुजार, सब ने आदम को सजदा किया, इबलीस खड़ा है, शैतान कर माम, अल्लाह ने कहा उसे माम माना का अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, और बदबख्त उसी सजदा नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। सुभान अल्लाह। आ तुझे जाके जवान फेफड़े दी ताकत है दरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोनों हाथों से। उसे सजदा नहीं करता, थोड़ा थोड़ा पक्का इधर फेर फूर इंज कर ताकि सारे हवा लगती रहे, सिर्फ मेरे तो ना खड़ा इंज मैनू गुनाह ना होवे। अली दे शिया गर्मी में बैठे तू पक्का ला खलोता रहे। अपने क्या बात है, आपकी क्या बात है, जवान हो के कितने करीब से समझे हो। उसे सजदा नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। चल निकल यहां से, इब्लीस है तू, रजीम है तू, मरदूद है तू, तुझ पर अल्लाह, रसूल, मलाइका, इंसान हर चीज की लानत होगी। जो बंदा मुर्शिद अली को भी नहीं मानता ना, वो भी शैतान पे लानत करता है। जियो 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 जियो, कयामत तक की लानत, वक्त मालूम तक की लानत। आपकी क्या बात है, आपने वसूल किया। एक लम्हा सांस ले लो, मैं बात समझा लूं। 6.5 लाख साल का इबादत गुजार था अल्लाह का, अल्लाह की इबादत करता रहा। एक सजदा नहीं किया उसने अल्लाह की हुज्जत को, एक सजदा, और हुज्जत भी पहली पहली जिसे अल्लाह ने सामने बनाया, उसे एक सजदा नहीं किया। 6 लाख साल की इबादत समेत ना लपेट के यूं फेंकेगा जहन्नम में। कयामत तक हर मुसलमान कलमा गो शैतान पे लानत तबर्रा कर रहे है ना। पाकिस्तान में एवरेज एज 50 साल है इससे कम, मैं 50 लगाता हूं, ठीक है। पहले 15 साल जो हैं वो नमाज वाजिब ही नहीं। 35 बच गए, पहले 15 साल वाजिब ही नहीं, अल्लाह पूछता ही नहीं। पिछू बच गए 35 साल। मैं तस्लीम करता हूं कि सरकार की 35 साल की कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, कोई रोजा कज़ा नहीं होगा। आप बड़े तकवे मोहब्बत के साथ अल्लाह की इबादत करते रहे 35 साल। 35 साल दी पंड इबादतां दी मोढ़े ते रख के अल्लाह कोल जावना है ना। जो अल्लाह 6 लाख साल की इबादत है आदम की सजदे के मुनकर के मुंह पे मारता है, वो अली के दुश्मन की 35 साल वाली को क्या करेगा। हैदर हैदर तको नहीं हाथ चाओ हैदरी। शिया ने हैदर करार की बात कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, शिया ने हैदर करार की किताबों का जामिन हूं, अपने उलमा का जामिन हूं, अपने मजहब का जामिन हूं। बाकी सबके लिए मैं दुआ करता हूं। तू शिया हो के भी अली के दरवाजे पे भी खड़ा है, नमाज भी अली वाले तरीके पे पढ़ता है, रोजा भी अली के तरीके पे रखता है, हज भी अली के तरीके पे करता है। अच्छा, अली की बताई हुई नमाज बारे में है, अली नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। सलाम कर रहा हूं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जवान बैठे हैं, कब्र तक मैं आपका नौकर रहूंगा, बल्कि जन्नत के दरवाजे तक सलाम करूंगा। इस मौसम में जो आपने मुझे सुना है, ये आपका एहसान है, कभी जिंदगी बाकी तो उतारूंगा। हाँ, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं जी, हद की हुई है इन्होंने। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम सुना है ना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में ना शैतान शक्ल बदल कर, हुलिया बदल कर जनाब दाऊद के सामने आया। अब जितनी भी शक्लें बदले वो तो हुज्जत है, जानता है ये शैतान है। हजरत दाऊद ने देख दिया क्या, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, दफाओ। कहते हैं सरकार मैं आज इब्लीस शैतान बन के नहीं आया। क्यों आया है? अब फैसला है।
گرمی بھی ہے تو گل بھی مڑ گئی ہے، مولا دی قسم ہے، دو کم کٹھے ہو گئے نا مرشد۔ مولا کوئی ہوا چلا دے تاکہ تیرے مومن خوش ہو جائے، میں تمہارے لیے زیادہ پریشان ہوں، غازی کی قسم۔ کیا کیوں آیا پھر؟ جناب داؤد نے کہا، کہتے ہیں سرکار وہ جو میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، ہاں اس پہ پریشان ہوں، پشیمان ہوں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ تو اللہ کی بسم اللہ جی، تو اللہ کی حجت ہے، معافی لے دے اللہ سے۔ گل مک گئی ہے جی، چوک ماری تک واہ واہ کرے تھے دانت تھوڑیے، ہاتھ آ کے انج کنج کنج مارا۔ اور اتنا عقیدہ تو بے غیرت شیطان کا بھی ہے کہ حجت سفارش کرے تو معافی ہی معافی ہے۔ مجھے اللہ سے سمٹ گیا جعفر، مجھے اللہ سے معافی لے دے۔ حضرت داؤد نے ہاتھ اٹھائے، پروردگار کو ہے گنجائش؟ ہے تو لانتی رجیم، رجیم اسے کہتے ہیں بیٹا جس کی توبہ قبول ہی نہ ہو، ہاں جس پہ جنت حرام ہو۔ تو تیری حجت سمجھ کے جو آیا ہے، آرام آرام سے سنو، گرمی ہے جان، تو کوئی ہے گنجائش؟ اللہ کہتا ہے داؤد یہ بڑا لانتی ہے، میں اس سے بڑا جانتا ہوں، یہ معافی شافی منگن نہیں آیا، یہ مکر کی تی کھلوتا ہے۔ وہ کیویں قریب آ کے سمجھاواں، اردو تو اپنی بولی چاہ گیا، یہ مکر کر رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ مکر کرنے والوں کا جواب اچھے طریقے سے دیتا ہے۔ بھائی جان دعا کرنا کہ ایک گل میں پہنچا لوں جی، اسے کہے یہ قیامت والے دن یہ نہ کہے کہ حجت سفارش کی اور میں نے نہ مانی، تو اسے کہے آدم تو دنیا میں رہا نہیں، اب گرمی بھی ہے تو میں کیا کروں، بڑی چھٹی تمہیں دے دی، اب تھوڑا سا تو بول پڑنا، آدم تو دنیا میں رہا نہیں، ہاں کہیں سے آدم کی قبر ڈھونڈے۔ آپ کو بابا بھائی جان جو سب سے پہلے بولے ہیں، کالے کپڑے پا کے جرا داد نہ دے وے لالا تلاشی دے وے نا۔ آدم تو دنیا میں رہا نہیں، آدم کی قبر کو ایک سجدہ کرے، میں اس کے گناہ معاف کرنے لگا ہوں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں پورا پھیپڑا آپ کے شہر کو دے جاؤں، ان کا دل پتہ نہیں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اے آدم کی قبر کو شیطان سجدہ کرے تو اللہ شیطنت کے گناہ معاف کرتا ہے، میں علی کی قبر کو سجدہ کروں تو میں نصیری کیوں ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ آپ اچھے لگے مجھے جو پھر میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ سمیٹ گیا جعفر، آپ کی کیا بات؟ ہوا چلیے تھوڑی تھوڑی، اچھا شکر ہے حیدری۔ میں تو مک گیا، میرے بات پڑھنے والے تو چلو آسانی سے آپ ان کو سن لیں گے۔ میں ٹائم بھی مرشد بڑا ہو گیا، آدھا گھنٹہ تو پڑھی کھلوتے ہیں، انشاءاللہ مولا بہتر کرے گا جی، سبحان اللہ۔ آپ اچھا اگر یہیں پہ چیک کر لیتے ہیں کہ کتنی طاقت ہوگی، مولا عزت دے جی کتنی طاقت ہے، پھر یہیں پر چیک کر لیتے ہیں، تھرمومیٹر لگا لیتے ہیں۔ آپ کے مذہب شیعہ کا 7 آسمانوں سے بڑا نام ہے، میں نے کہا میں نے شیعہ علماء کا ضامن ہوں، 7 آسمانوں سے بڑا نام ہے۔ حضرت علامہ سید حسین بروجردی قم میں قبر ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں تفسیر لکھی تھی قرآن کی جس کا نام ہے الصراط المستقیم، جملہ نہیں لکھا، انہوں نے عرش مومن کی جھولی میں رکھ دیا ہے۔ میں جب قم زیارتوں پہ گیا تھا، پتہ نہیں میں کتنی دیر بروجردی کی قبر پہ بیٹھ کے کہتا رہا قبلہ واہ 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 واہ، حد کر گیا آپ نے کہ ہم سرخرو ہو گئے علی کے نوکروں کے سامنے۔ بروجردی کہتا ہے اللہ شیطان کو معافی آدم کی قبر کی وجہ سے نہیں دے رہا، حقیقت یہ ہے کہ قبر ہے نجف میں۔ جڑا ہاتھ رکھ دے غازی دے بابے نو سلام کر لے جا، خیرات ملے گی بھائی جان، آپ بھائی جان سلامت رہے۔ قبر ہاتھ اچھے نجف دے شاہ دے نوکران دے حیدری۔ آپ جی ادھر والے جی ہو، سدا سکھی رہو، مولا آپ کو صحت دے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ بتاتا ہوں یار بحث خدا کے واسطے کچھ گلیں تھے نہ پوچھیں کر۔
اگے بڑے اوکھے ہوئے بندے ہیں. قبر ہے نجف میں نا, اس طرف آدم سوئے ادھر نوح سوئے, درمیان میں امیر المومنین کی مزار ہے, ذریعہ ہے. قبر بہانہ ہے اسے بچانے کا, ورنہ علی کو قبر کی کیا ضرورت ہے. توحید بچاتا بچاتا علی کہاں تک آ گیا ہے. اور خود یہ قرآن میں سر پہ رکھ رہا ہوں, کوئی ہے تو وہ بھی رکھے. امیر المومنین سے کسی نے پوچھا یا علی آپ تو مشکل کشا ہیں, پوری کائنات کے اللہ نے آپ کو یہ منصب دیا ہے, تو علی مولا کبھی آپ پہ بھی مشکل بنی؟ علی فرماتے ہیں ایسی بنی پھر گئی نہیں. مولا وہ کیا؟ فرماتے ہیں یہ تھوڑی مشکل ہے, جو میں نہیں ہوں وہ بن کے چل رہا ہوں. معرفت والے لوگوں کے چہرے اور ہوتے ہیں, تماشائیوں کے چہرے اور ہوتے ہیں. ہاتھ چاؤ چاہ حلالی موالی ہے ذری, ہاں وہ بن کے رہ رہا ہوں اس کے لیے, تاکہ اسے مانے یار مجھے نہیں. کتنے خطبے علی نے دیے کہ میں اللہ نہیں ہوں, ابھی بھی نصیری ہیں, یعنی یار چپ کیوں کر گئے ہو, ابھی بھی ہیں. شام جو ملک ہے اللہ کی اس پوری دھرتی پہ نا بھائی جان مرشد سید سردار ادھر بچوں, یہ واحد خطہ ہے شام جہاں بہت زیادہ دشمنی ہوئی ہے میرے مولا علی کی. ممبروں پہ 30 سال بیٹھ کر علی کے بارے میں سب و شتم کیا گیا. اتنی دشمنی یعنی حد اور کسی خطے پہ اتنی نہیں ہوئی جتنی شام میں ہوئی. اور آج وہاں پتہ نہیں کیا ہے, اس انداز سے فتح ہوئی شام کہ آج حکومت نصیری کی ہے. ہم نصیری نہیں ہیں, ہم علی ولی اللہ والے ہیں. علی اللہ والے اور ڈھونڈ مولانا, انہوں نے تو منہ دے تینوں پتہ لگ جائے. ہم دکان پکڑ کے کھڑے ہیں, ختم ہوگی میری بات, مولا کی عزت کی قسم. جناب داؤد نے, ختم ہوگی بات, 1 منٹ ہے. جناب داؤد نے شیطان سے کہا چل اللہ کی رحمت کا سمندر موج میں آ گیا ہے, لانتی تو رجیم ہے, وہ تجھے معاف کرنے لگا ہے, وہ اپنا قانون بدلنے لگا ہے. تو اس نے کہا جی معافی ملے گی کیویں؟ جناب داؤد کہ چل میرے ساتھ, میں تجھے آدم علیہ السلام کی قبر دکھاتا ہوں, اس قبر کو سجدہ کر لے. یہ کہتا ہے سرکار ابھی قبر پہ جاؤں ڈھونڈیں, یہیں کھڑے کھڑے معافی نہیں ملتی. اللہ کہ جناب داؤد کہتے پروردگار یہ تو کہتے یہیں معافی ملے. اللہ کہتے پھر مکر کیا نا, پھر جواب دیتے ہیں اب شیعہ ضرور جاگنا. اللہ کہتے اسے کہے یہیں تیرے نبوت والے رسالت والے خلافت والے صحن میں بیٹھ جائے, مٹی اکٹھی کر کے نا تھوڑی سی آدم کی قبر کی شبیہ بنا لے. سبحان اللہ, پہلی سبحان اللہ, سبحان اللہ. لالا جی بہت مہربانی سر, بہت شکریہ جو آپ بول پڑے ہیں میرے سے. یار 5-6 دن دا کوئی خمسار کرا پھر مزہ ہوئے, 45 منٹ میں کیڑے کیڑے سے خم دے پھا رکھا. بھائی جان مٹی اکٹھی کر کے آدم کی قبر کی شبیہ بنا لے, اسے ایک سجدہ کرے, اللہ تیرے معاف کرنے لگا ہے. جناب داؤد کہتے ہیں لانتی اب تو رحمت کا سمندر چل کے قریب آ گیا ہے, اب تو سفر بھی نہیں کرنا پڑے گا, کوئی پدھ نہیں تینوں پمڑا پڑنا, یہیں میرے صحن میں بیٹھ کر مٹی اکٹھی کر کے چھوٹی سی آدم کی قبر کی شبیہ بنا لے, اسے ایک سجدہ کر, اللہ تیرے گناہ معاف کرنے لگا ہے. یا لانتی کہتے ہیں جاؤ جناب کام کرو, میں اصل کو نہیں جھکا, آپ شبیہ کو جھکانے لگے ہیں. تو آج گلویاں میں فیصلہ ہو گیا نا, شبیہ کا منکر کل بھی شیطان تھا, آج بھی شیطان. اللہ اکبر, اچھا اچھا ہے ذری سجدہ کراں ہو. یار بار بار لفظ تراب آپ کہہ کے نا, باقی میرے بزرگ جو سید سردار بیٹھے ہیں مجھے ان کو تکلیف ہوگی کہ پھر ایک بات آگے نکل جائے گی. جتنا پانی ہے نا, پانی سرکار مصطفیٰ کا ایک لقب ہے ابو طاہر, پانی کا مالک, اور امیر المومنین ابو تراب مٹی کا مالک. اکیلا پانی کچھ بھی نہیں بنا سکتا. اور 1 2 3 نا, باقی نا اپنے ہاتھ اٹھانے جنہیں میں گننے نے, میں وہی گننے نے جنہیں میں نے پھنسایا ہوئے ہیں. باقی آپ خوش رہیں, میں آپ کو راضی کھڑا ہوں آپ سے, جنہیں پھنسایا ہوں اے میرے ہو گئے نے.
اکیلا پانی کیا بنا سکتا ہے جی؟ کوئی طوطا، مینا، مجھ، گاں، بکری، بندہ، انسان کوئی شکل نہیں بنا سکتے گا جب تک اس میں مٹی نہ ملائی جائے، پھر مٹی کو گوندھا جائے، اس کا ایک پیڑا بنے گا، اسی پیڑے میں ساری جہان کی تصویریں ہیں، اسی سے مٹی سے طوطا بنا لو، چڑیا بنا لو، بھینس بنا لو، گائے بنا لو، اونٹ بنا لو، گھوڑا بنا لو، گھر بنا لو، ہے تو اسی میں نا، سب چیزیں اسی میں ہیں۔ نازل کر فرشتے تیرے مومن تک نہ گئے ہوں، بیٹھے یہی رہے چلو وہی مجھے داد دے جائیں۔ اکیلا پانی کچھ نہیں بنا سکتا، اکیلی مٹی کچھ بنا سکتی ہے؟ جی ہاں، کلی مٹی، اکیلی مٹی کچھ بنا سکتی ہے؟ ہاں، دلیل ہے میرے پاس، ابھی اٹھ کے بھی بولو تو داد تھوڑی ہے۔ بغداد کی گلی میں علی کے چھٹے درجے کا نوکر بہلول بیٹھا ہے، صرف مٹی دیتا ہے اور جنت میں گھر بن جاتا۔ جیو جیندی چھاتے اللہ میں ایک باری ہاتھ اچھے حیدری، آپ سلامت رہیں، آپ کو سلام جی، آپ کو سلام جی، بچے جوان سدا سکھی رہو جی۔ موجودہ ہو رہا ہے، مجلس نہیں ہو رہی۔ خشک مٹی، ایک صرف مٹی دیتا ہے مٹھی بھر کے، اور وہاں گھر بن، جنت ملکوت میں ہے، وہ ناسوت پہ بیٹھا ہے۔ ایک اور بڑی دلیل ہے قرآن پاک میں، مٹی کٹھی کر اس سے سجدہ کر، اکیلی مٹی ہے نا وہ بھی۔ قرآن مجید کی جو دلیل ہے وہ میں دوں جی۔ مٹی کا بدل، مٹی کا بدل، پانی کا بدل مٹی ہے، مٹی کا بدل کوئی چیز نہیں، پانی کا بدل مٹی ہے، مٹی کا بدل کوئی نہیں۔ کیسے؟ جب تمہیں پاک پانی نہ ملے شیعوں کو تو مٹی پہ تیمم کر لو، یار یہ گلویاں علائے کہ انچولی آ گیا میں، کتنے مہنگے لوگ ہیں یار، یہ سماعت کتنی بلند ہے سید ان کی۔ میں نے بات وہ چھیڑی تھی کہ میں نے کہا پتہ نہیں سنیں گے یا نہیں، لیکن آپ مجھ سے آگے ہیں، میں قبر تک نوکر، میرا دل کر دے تو پنڈ گھر لے لما یار، اتنی روز علی علی کر دے رویے، ایسے خریدار مجھے کہاں ملیں گے پھر؟ مٹی کا بدل، پانی کا بدل مٹی ہے، مٹی کا بدل پانی نہیں، اکیلی مٹی پہ تیمم ہو رہا ہے، غسل بھی ہو رہا ہے۔ مٹی نہ ملے تو کیا کریں؟ دفن مٹی میں، رزق مٹی سے، سجدہ مٹی پہ، چلنا پھرنا مٹی پہ، نمک مٹی سے، مٹی سے نکال کے نمک کھاتا ہے۔ تو پھر نمک حرامی تو نہیں کرنی چاہیے نا علی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور گلویا والا، میں مصاحب نہ پڑھوں تو راضی رہنا، مولا کی قسم، یہ معافی دینا مجھے، میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے آسمان سے آتا ہے پانی، زمین دیتی ہے مٹی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ماء طاہر آسمان دیتا ہے، تو ابو طاہر لقب ہے حسین کے نانا کا، پانی کا مالک مصطفیٰ، مٹی کا مالک مرتضیٰ۔ میں نے معافی دینا ادھر والا، میں کم دیکھتا ہوں آپ کی طرف، میں نے ہمیشہ آسمان والوں کو زمین والوں سے مانگتے دیکھا ہے۔ آپ کی کیا بات ہے بھائی صاحب؟ کبھی روٹی مانگنے آ رہے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کبھی چکی چلانے آ جاتے ہیں، کبھی جھولے جھلانے آ جاتے ہیں، کبھی درزی بن کے آ جاتے ہیں، ہمیشہ وہی مانگنے آتے ہیں۔ میں نے کبھی زمین والوں کو یہ نہیں کہا آسمان والوں سے کہ کبھی جناب فضا نے بھی جناب جبریل سے کہا ہو کہ جبریل بھائی جب کل آنا تو جنت کا سیب لیتے آنا، جنت کا انار لیتے آنا، جنت کا پانی لیتے آنا، آب کوثر لیتے آنا، جنت سے دودھ لیتے آنا۔ کوئی بھی نہیں کہتا،
जितनी देर जुमला कहूंगा मैं कुरान सर पे रखूंगा ताकि जो शक करता है उसका शक तो दूर हो जाए ना। ये मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, वरना मैं अंधा हो जाऊं। कुरान मेरे सर पर है कि जब भी जिब्राइल जन्नत छोड़ के जमीन की तरफ आता है, हुरान जन्नत जिब्रील की अफा पकड़ के कहती है जिब्रील भाई जमीन पे जा रहा है, वापसी पे करबला से खाके शिफा लेते। अल्लाह अकबर। आपके हाथ कभी मोहताज ना करे हुसैन की पाक अम्मा। ये मिट्टी है हुसैन की। सुभान अल्लाह। सैयद दुआ पिछले सरदार आप सदा सुखी रहे। जवान मिल के यार कोशिश कर ले भाईजान। हैदरी पता नहीं फिर हुसैन की मिट्टी क्या है। आप जिंदा सलामत रहो, तुसा जीवो पे घर आबाद होने, जवानियां सलामत होने, बुजुर्गों को मौला सेहत जिंदगी देवे, मामा बहने दे मौला दुआमा कबूल करे, सैयद वसदे रहन, आजादार खुश रहो, अली अली करते रहो तो मौला तुहानू किसी दा मोहताज ना करदा तो ना होना है, होना ही नहीं, करदा ही नहीं हो। सरकार अस्करी से पूछा गया था मौला ये जो रिज्क अल्लाह ने खल्क किया है तो ये तो बना तो आपके मुहिब्बों के लिए होगा, तो मौला आपके मुहिब तो रोटी गिन गिन के खाते हैं, तो तुम्हारे जो दुश्मन मुशरिक काफिर हैं मौला को उनके महल हैं तो अल्लाह उनको रिज्क ज्यादा देता है। सरकार फरमाते हैं इंतजार कर मेरे बेटे महदी कायम को आने दे, फिर तू मंजर देखना। मौला फिर क्या होगा? सरकार फरमाते हमारे जितने मुहिब मातमी अजादार शिया हलाली होंगे ना, वो सोने चांदी हीरे जवाहरात के टोकरे, टोकरियां नहीं मुर्शिद, टोकरे सर पे रख के ना गली गली में फेरियां मारेंगे और आवाज देंगे सदका ले लो, खैरात ले लो। इतना रिज्क होगा मौला के मानने वालों के पास, और हम अब भी है, कुछ भी नहीं है। जमाना परेशान रहे तो रहे, हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बड़े सरदार की आमद हो तो फिर तब्दीलियां शब्दीलियां आती हैं, मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, जमीन करवटें लेगी, चांद सूरज यूं यूं करेंगे। हमें तो खुश होना चाहिए कि जो उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, जिसके लिए हम वो 1200 साल से इंतजार कर रहे हैं, बस वो आने वाला है। दुल दुल पे जीन रखी जा चुकी है, फिर वो आके पूछेगा मेरी उस दादी का क्या कसूर था। अल्लाह, ये सैयद ना कहते तो मैं एक जुमला पढ़ता ही ना, मैंने तो वादा यही किया था कि मैं छोड़ दूंगा। जल्दी आ जाए, सैयदां दे घर आबाद होवन, आजादार खुश होवन, ये ज़ियारतां करन, असी भी ज़ियारतां करिए। है तो वही जो निकल गई तो हमारी बात एक ही करनी है और उसी पे ही छोड़ देना है। अपनी जबान ये गल कर लो, उर्दू तो छड़ दे, नाराज तो नहीं होगे ना। अपनी जबान च गल करदा, गरीब तू गरीब बंदे दी बेटी मर जाए ना तो बंदा चाहे 10 साल बाद 20 साल बाद पूछे ना उस गरीब बंदे तू कि तेरी बेटी दी खबर किथे। वाह 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 वाह। खैरात वाले लोग हो यार जिन्हों तो अली दी धी राजी हो गई। मैं इस वास्ते अपनी जबान बदली है, हर बंदे दी है निकल जाए। मुर्शिद दुआ करे जे सैयद ज़ादे बैठे हो 20 साल बाद भी बंदा भाईजान तुसा सोहनी है की 20 साल तो बाद भी लाला जी उस इधर वाले राजी रविया जे बंदा उस गरीब बंदे नु पूछे ना मातमियों के तेरी बेटी दी कब्र किथे, हाथ पकड़ के ना बेटी दी कब्र ते ले जांदा है, आंदे मैं इत्थे दफनाई है अपनी गरीब दी, सारे ते मेरे अपने बैठे हो और जमीन ते बह के आले मुहम्मद नु रोवण वाले गैरतमंदो। अल्लाह तुहानू कदी मदीने ले जावे ना, मुहम्मद दे रोजे ते हाथ रख के पूछी सही सोना पिया वसदा है थी दी कब्र किथे। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। जांदा हाथ आजाद है ते जवान एक बारी बतूल दी तुरबत वास्ते सिर ते मार ले ताकि हुसैन दी गरीब मां साडे मातम दी गवाह बन जावे। मर जावे या जाफर तू तुहाडा हुक्म है मुर्शिद। हौसला हौसला हौसला
حوصلہ گرمی ہے، حوصلہ گرمی ہے. میں ڈر گیا تھوڑی ہے تو اتنی گرمی ہے کہ سانسیں رک رہی ہیں یار. محمد نو پوچھنا چاہیے نا بھائی جان، سونا پیا وسدا ہے. 1 لاکھ بلب روشن ہوندا ہے مسجد نبوی وچ جدن مغرب دی اذان ہوندی ہے. سید ذرا پیچھے مڑ کے جو ویکھیا کر، اج بھی وہ قبرستان نہیں زندان ہے. اج بھی حسین دی ماں دی قبر قیدی ہے. پہرے دار کھلوتے نے اشارہ ہی نہیں کرن دے دے کہ قیدی قبر ہے. تھوڑی جی ہے کرو چا جڑے جوان بیٹھے، ناراض نہ ہوئے. ختم ہوگی میری پڑھائی. میرا دل کرتا ہے میں ماتم کراں تے جتنے جوان سید سردار بیٹھے ہو، میرے ماتم دی جزا بھی حسین دی پاک بہن تواڈے کھاتے وچ لکھے. ہو سکدا تسی تھک گئے ہو، میرا ماتم تے ثواب تانوں ہوے. جدن محمد دھی دی قبر دی غربت دی روح کی چپ کر دینا، پھر تیرا تے میرا مرشد علی نجف دا شاہ ماتم کر کے آندے اللہ دا نبی میں تواڈے تو ہی بڑا غریب ہاں. مصطفیٰ دن کائنات دا امیر ہے تے میرے تو بڑا غریب کیوں ہے؟ ماتم کر کے لیا دے اللہ دا نبی تسی نصیباں لے ہو. تو آجی بیٹی دی قبر دا نشان ملے یا نہ ملے، دفن تے وطن تے ہوئی ہے نا. علی آدھے میری 3 دھیاں نے 3 رول رول کے مر. سید آدھے اگلی گل دس میرے پتر تسی تھک گئے ہو سو جوان ہو. تواڈیاں بہناں تواڈے سیرے ویکھن، تواڈیاں ماواں تواڈیاں خوشیاں ویکھن. جے سر تے ہاتھ مار لو ایک واری تے حسین غریب دا ماتم ہے. سید دادا ہن دعا کرو یا میں مراں یا سارے ہے کرن. جدن علی چپ کردا ہے نا پھر کربلا والا غریب حسین آندا ہے نانا تے بابا میں تواڈے تو ہی بڑا غریب ہاں. حسین کیویں آدھے جدن تواڈیاں دھیاں دفن ہوئیں انہاں دے ہاتھ آزاد ہیں. ایک میری 4 سال دی سکینہ جنو سجاد رسیاں دینا. وہ مان گئے وہ خود مان انہیں خود آگ لی.